बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच ने आइनी बेंचों का जो कंसेप्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आइनी मुकदमात का अख्तियार वापस लिया गया था उसको उड़ा के रख दिया है। बहुत अहम समाअत हुई है और अदालत की जानिब से बड़ा सख्त आज रद्दअमल भी आया है और अदालत की जानिब से फ़ैसला भी आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जब से ये सदर बने हैं, और चूँकि इनका जो सदारत थी वो भी मुतनाज़ थी और धांधली की, और पहली दफ़ा बार के इंतखाबात में धांधली के इस तरह के इल्ज़ामात लगे, तो अब उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इनको नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया था। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो अब आज 11 इनका इलेक्शन था 29 अक्टूबर को, आज 11/11/2024 को, आज 11 नवंबर को उन्होंने पहली प्रेस रिलीज़ जारी की है हुकूमत के हक़ में। पहले ये होता था कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी की जाती थी, आज ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सिर्फ सदर की जानिब से जारी की गई है। अंदाज़ा लगा लें इनकी हालत क्या बन चुकी है और किस तरीके से। मियां मोहम्मद रऊफ अता, प्रेसिडेंट Supreme Court Bar Association of Pakistan, has praised the constitution of a 7-member constitutional bench, the bench of the Supreme Court chaired by Honorable Justice Aminuddin Khan, कि जो सदर हैं मियां मोहम्मद रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो बड़े खुश हैं और वो मुबारकबाद भी पेश करते हैं और वो खुशी का इज़हार करते हैं कि जो 7 रुकनी आइनी बेंच बना है उस पर खुशी का इज़हार करते हैं, और जो उसका जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को सरबराह बनाया गया है उस पर बड़ी खुशी का और इत्मीनान का इज़हार करते हैं। इन अ मीटिंग ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेल्ड ऑन नवंबर 5, 2024, 5 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी जिसमें 7 रुकनी बेंच बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसको मुबारकबाद सदर 11 नवंबर को दे रहे हैं। चूँकि पूरी कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक बतौर बार एसोसिएशन एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाए, जॉइंट प्रेस रिलीज़ जारी की जाए, लेकिन मैंने आपको बताया नायब सदूर 2 नायब सदूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एडिशनल सेक्रेटरी है, मेंबरान एग्जेक्टिव हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हुकूमती इत्तेहाद को कोई फ़ायदा ना हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो इस वजह से उनको 5 नवंबर वाले इजलास में, जो 5 नवंबर को फ़ैसला था, 6 दिन के बाद उनको अपने नाम से जारी करनी पड़ी। As congratulations to Mr. Justice Yahya Afridi, Honorable Chief Justice of Pakistan, and to all esteemed members of Judicial Commission of Pakistan। साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और मेंबरान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश की। अच्छा, द प्रेसिडेंट expressed confidence in the competence and integrity of all members of this newly formed constitutional bench, कि जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब आप अंदाज़ा लगा लें, बार बार वर्ड आ रहा है प्रेसिडेंट का, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नहीं है, ये सिर्फ एक ओहदेदार की है। The President expressed confidence in the competence and integrity of all members of the newly formed constitutional bench, affirming their capability to address constitutional matters. He voiced high hopes that the bench would quickly commence its work so as to reduce the substantial baggage of constitutional cases, कि जो आइनी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो आइनी बेंच है ये फ़ौरी तौर पर समाअतें शुरू कर देगा, कार्रवाई शुरू कर देगा, ताकि ये जो इतना ज़्यादा बर्डन है, इतने ज़्यादा मुकदमात और इतना ज़्यादा केसेस रुके हुए हैं, वो मामला बेहतर हो जाएगा और जल्द अज जल्द इन तमाम जो केसेस हैं उन पर समाअत शुरू हो जाएगी और बेंच वर्किंग, असल ये सदर साहब चाहते हैं कि जी बेंच वर्किंग शुरू कर दे, which is currently affecting the efficiency of the Supreme Court in fulfilling its primary task of swift and effective dispensation of justice to the public at large। कि अवाम उन्नास के जो मुकदमात हैं, जो ये 7 आइनी बेंच है, 7 रुकनी आइनी बेंच है, ये जल्द अज जल्द अपना काम शुरू कर दे, ताकि जो मुकदमात का ठहराव है या रुके हुए हैं वो तमाम के तमाम मुकदमात पे समाअत शुरू हो सके। और साथ कहते हैं ताकि अवाम उन्नास का जो इंसाफ का
اعتماد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بطور ادارہ وہ بحال ہو سکے۔ اب ان سے کو پوچھے کہ یہ جو آئینی بینچ ہیں، یہ آئینی بینچ تو سارے کے سارے حکومتی کیسز کے لیے بنے ہیں، یہ عوام کے مقدمات کے لیے تھوڑے بنے ہیں، عوام کے مقدمات تو سپریم کورٹ سنے گی۔ یہ جو 7 رکنی اسپیشل بینچ ہے، فرمائشی بینچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو بنا ہی حکومتی مقدمات کے لیے ہے۔ حکومت اپنے خلاف دائر مقدمات میں اپنا بینچ بنا کے بیٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کا اعتراض، پبلک ایٹ لارج کا۔ پھر کہتے ہیں besides the above, President also welcomed the recent initiative taken by the Honorable Chief Justice of Pakistan aimed at facilitating problems related to case management, particularly for lawyers and litigants. He acknowledged the steps such as the issuance of a monthly cause list, fixation of earlier and urgent hearing applications, and addressing overall case pendency. He termed these steps as both timely and essential for addressing the significant case backlog facing the Supreme Court of Pakistan on behalf of legal fraternity. He extended his gratitude to Honorable Chief Justice of Pakistan for these initiatives. اس پوری پریس ریلیز میں سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعریفوں کے اور کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کوئی آئی ہے۔ اور نیچے اب اگلی بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، میاں محمد رؤوف عطا پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، صرف اس کے دستخط ہیں، پوری بار ایسوسی ایشن میں صرف اس کے دستخط ہیں، اور پریزیڈنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اور پریزیڈنٹ کی یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بطور ادارہ پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی آئینی بینچوں سے متعلق، یا جو دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تعریفیں ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کی، بلکہ یہ صدر کی جانب سے جاری کی گئی اور انہوں نے یہ سارے کی ساری بات کی ہے۔ اب آئینی بینچوں کی کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بینچوں کی ایک ممبر خود اس بینچ کا حصہ تھیں جس میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اگر ہم خود آئینی مقدمے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون ہے روکنے والا؟ اگر ہم خود آئینی مقدمے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی بھی تو ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کا کیس سن لیتے ہیں اور کیس ہم آپ کا فائنلی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو نظر ثانی بھی تو ہمارے پاس آئے گی۔ نظر ثانی میں وہ یہ پوائنٹ اٹھائیں گے جی کہ آئینی اختیار ان کے پاس نہیں تھا، آئینی مقدمات یہ بینچ نہیں سن سکتا تھا، تو ہم ریویو پٹیشن میں بھی کہہ دیں گے کہ بھئی ہمارے پاس جب ہمیں آئین پاکستان نے اختیار ہی آئینی دیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بینچ ہے اور یہ آئینی بینچ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج جج صاحب کا جو تھا باڈی لینگویج تھی وہ بڑی سخت نظر آئی، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب اگر ہم اسی طریقے سے ٹیکس کے اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو سنتے رہے تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیکورم تباہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی جانب سے اہم کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا جب تذکرہ ہوا، دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر کیسز سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارک دیا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے ریمارک دیا کہ مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے اختیارات ہیں اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم آئینی مقدمات سن سکتے ہیں اور کل جب ریویو ہمارے سامنے آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا آپ بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون ہے روکنے والا؟ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار تھا، آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلا کی طرف سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی۔ جسٹس عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سیکشن 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، جس میں ابھی وقت لگے گا۔ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، ہم ابھی آپ کے کیس کو ملتوی کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا مقدمہ آپ آئینی بینچ کو بھیج دیں، وہ جو استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا۔
اور عدالت نے کہا کہ آپ آپ کی ہم جو استدعا ہے اس کو مسترد کر رہے ہیں اور ہم آپ کے کیس کو ملتوی کر رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ مقدمات کیسے، چونکہ تمام مقدمات میں آئینی سوالات ہیں، تو تمام جب سوالات آئینی ہیں تو پھر کیا بتایا جائے نا بھی کون سے مقدمات کہاں جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں اور اصل چیز یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلایا جاتا، لیکن اب تو بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو اتنا کر دیا گیا ہے، مشکل کر دیا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات جانے کس طرف ہیں، کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا۔ ہم ریگولر کیسز میں جس کیس میں کو سننے بیٹھتے ہیں اس میں آئینی معاملہ ہوتا ہے، آئینی معاملہ ہوتا ہے، وکیل کی جانب سے التوا مانگا جاتا ہے جی کہ آپ اس کو آئینی بینچ کو بھیج دیں، آئینی بینچ ہے نہیں ابھی تک، کیس مقرر نہیں ہوئے، تو یہ کیا ہے سارا کچھ، اس طرح تو جو چیزیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بہرحال عدالت نے آج جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم آئینی مقدمات سن سکتے ہیں بطور جج سپریم کورٹ، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر ریویو آئے گا وہ بھی ہمارے پاس آئے گا اور ہم لکھیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار بنتا تھا، اور ساتھ ان کی جانب سے مقدمات کو آئینی بینچوں میں بھیجنے کی استدعا کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔